کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ان کو نہ نکالیے اپنی مجلس سے، ایسے لوگوں کو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، انہی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت بھی آپ کے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے آپ نہ نکالیے۔ اب اس حدیث اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس پہ غور کریں کہ سرداران قریش، بڑے بڑے مشرکین جو تھے، ان کے ایک وفد نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغام بھجوایا آپ کی طرف، اور پیغام یہ بھیجا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ کی مجلس میں بیٹھیں اور آپ سے سوال جواب کریں، شاید ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، تو ہمیں آپ ٹائم دیں، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ جب ہم آئیں تو مجلس خالی کر لی جائے، آپ کے مجلس میں جو کم درجے کے لوگ، کم طبقے کے لوگ ہیں، ان کو مجلس سے آپ ہٹا دیں۔ اب یہ کم طبقہ دنیاوی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، دنیا داری کے اعتبار سے، یعنی صحابہ اکرام میں سے وہ صحابہ اکرام جو بڑے نام والے نہیں تھے دنیا کے اعتبار سے، بڑے مال پیسے والے نہیں تھے دنیا کے اعتبار سے، کوئی بہت بڑے نسب والے نہیں تھے دنیا کے اعتبار سے، گمنام تھے دنیا کے اعتبار سے، فرمایا کہ ان کو اپنی مجلس سے آپ سائڈ پہ کر دیں اور ہمیں وی آئی پی ٹائم دیں، الگ سے پرسنل ہمیں ٹائم دیں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، سوال جواب کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا، صحابہ اکرام سے مشورہ ہی طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ فلاں وقت آ جائیں، اور جو صحابہ اس وقت بیٹھے ہوں گے انہیں ہم سائڈ پہ کر دیں گے، ان کو ہم الگ وقت دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حجت تام ہو جائے، تاکہ بندہ کہتا ہے چلو آپ کی یہ خواہش ڈیمانڈ بھی ہم نے پوری کر لی ہے، اب دیکھتے ہیں مانتے کہ نہیں مانتے، تاکہ کوئی گیلا شکوہ نہ رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مشورہ دیا، ابھی آپ علیہ السلام نے ارادہ ہی فرمایا تھا، کہا نہیں تھا، ابھی آپ علیہ السلام نے مشورے پر آپ نے ارادہ بھی فرما لیا، چلو دیکھ ہی لیتے ہیں، حجت تام ہی کر لیتے ہیں، ابھی آپ کا ارادہ تھا کہ آپ آرڈر کر دیں، پیغام بھجوا دیں اسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شاید ہی آیت نازل فرما دی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو جو صبح شام آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مخلص صحابہ ہیں آپ کے، ان کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ نکالیے ان بے ایمانوں کے لیے، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ان کو مجلس سے نکال دیا، ایسا معاملہ کر دیا، یعنی ان صحابہ کو اور ان کافروں کو ترجیح دی، انہیں ٹائم الگ سے دیا اسپیشل، ان کو نکال کے، اب لفظ ظالمین جس کا ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں گے، لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ظالمین میں سے ہوں گے، لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پھر آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اگر صحابہ اکرام کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں اور ان وی آئی پی لوگوں کو ٹائم دیں دنیاوی اعتبار سے جو مال عہدے والے ہیں، تو پھر آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں گے، لہٰذا صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا ان بے ایمانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ان کا مقام ہے تو پھر وہ حبشہ کا بلال ہے، اس کی خاک کا بھی مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے ہوئے، جن کا رنگ بھی کالا ہے، لیکن ایمان کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنیاد پر رب نے انہیں یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ ان کی قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دین میں، ایمان میں، اسلام میں معیار ہے، اور اسی معیار کو ہم نے بھی سامنے رکھنا چاہیے۔